رکھی گئی ہے آخری آیت کے مطابق. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے قرآن کے درجے ہیں. وہاں پہ تیرا قرآن ختم ہوگا اور جنت میں تجھے سب سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا جائے گا. یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے, یہ حافظ قرآن کی شان ہے. اور یہ حافظ کی شان سنی, اب اس کے صدقے سے کیا ملتا ہے, کس کو ملتا ہے, وہ ذرا سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا, والد کو بلایا جائے گا, اس کی والدہ کو بلایا جائے گا. یہاں پہ آپ سکول میں جاتے ہیں, آپ کا بچہ ڈگری لیتا ہے, فرسٹ آتا ہے, پراؤڈ کرتے ہیں. کوئی مذہبی بندہ ہو میری بات کو ذرا سنے جو دل سے مذہبی ہے. یہاں پہ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اس سر کے اوپر ایک ٹوپی رکھتے ہیں ادھر, پھر اس کو ہوا میں بھی اڑاتے ہیں ڈگری لینے کے بعد, تو بڑا فخر کرتے ہیں. والدین کے لیے پراؤڈ ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں والدین کی اس دن وہ کیا ان کی عظمت ہوگی اور وہ کیسا فخر ہوگا جو رب عطا کرے گا کہ حافظ قرآن کے والد اور والدہ کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو حافظ کے والدہ صاحبہ ہیں, والد صاحب ہیں, اور ان کے سر کے اوپر ایک نورانی تاج رکھا جائے. توجہ کریں, والدین حافظ کے سر کے اوپر نورانی تاج رکھا جائے گا. اس کی روشنی کا نور کا حال یہ ہوگا, اس کے سامنے تمام ستارے, یہ مہتاب اور آفتاب, اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی, ہر طرف اس کی چمک پھیل جانے والی. یہ کس کو مرتبہ ملا ہے؟ حافظ قرآن کو. تو قرآن سکھائیں نا اپنے بچوں کو, یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. آپ نہیں سیکھ سکتے, ویسے تو کوئی عمر نہیں ہوتی مقرر علم کے لیے. جب بھی سیکھنا شروع کرو گے علم پھر اپنا شرف عطا کرتا ہے. جب بھی علم کی طرف آؤ گے تو جہالت سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور قرآن اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جو قرآن ہماری ہدایت کا سبب بن گیا ہے, جو قرآن ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کی ضمانت دینے آیا ہے, اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے. فقط پڑھا ہے, فوت ہو گیا, پڑھ لیا احسان ثواب کے لیے, بہت اچھا کیا, اور تبرکاً پڑھنا بھی چاہیے, یہ نہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن یہ قرآن کا ہم سے یہ تقاضا نہیں کہ ہم فقط قرآن کو میت کے اوپر پڑھیں, یا کوئی مار رہا ہے تو سورہ یاسین پڑھ لیے. قرآن مارنے نہیں, مردہ لوگوں کو زندہ کرنے آیا ہے. حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد بھی ہے, سرکار کے مرید بھی ہیں, سرکار کے محبوب بھی ہیں, سرکار کے محب بھی ہیں, وہ سرکار کے مطلوب بھی ہیں, سرکار کے طالب بھی ہیں. وہ فاروق اس لیے ہیں کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے, لکیر پھیل. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ صدیق اکبر کے بعد امت محمدیہ میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ. وہ کہتے ہیں سرکار کا فرمان ہے قومیں قرآن کے ذریعے ترقی پاتی ہیں, قرآن ان کو عروج دیتا ہے, اور قرآن کی وجہ سے ہی قومیں رسوا ہو جاتی ہیں. کیا معنی؟ جنہوں نے قرآن کا دامن جس زمانے میں تھاما ہے, ایک تو ہے نا قرآن, اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ہماری ایک ذاتی تربیت کرتا ہے عبادات کے معاملات میں, ہمارے اخلاقیات کے معاملات میں, ہمیں معاشرے میں رہنا سکھاتا ہے. اور دوسرا قرآن کا جو حقیقی مقصد ہے, قرآن کو ہم پڑھیں سمجھیں, اور پھر قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے نفاذ کے لیے قرآن کی ہر تعلیم کے اوپر عمل بھی کریں اور کوشش کریں. سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے. یہ قرآن کی شان سن کے گھبرائیں نا, اور قرآن پڑھنا اور پڑھانا اور سیکھنا اور سکھانا, کیونکہ جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے والد کا انتقال ہو گیا کہ ذرا حضرت والدین کے حقوق پہ بات کیجئے گا.
کوئی کہتے ہیں اولاد کے حقوق پہ بات کیجئے گا، جو کوئی کہتے ہیں حقوق العباد، ہمسائے کے حقوق، بیوی کے، شوہر کے، فلاں حقوق پہ بات کرو۔ کبھی ہم نے کہا ہے مولانا صاحب ذرا قرآن کے بھی حقوق بتا دو، قرآن کے کیا ہمارے اوپر حق ہے؟ تو جو حدیث میں ذکر ہوئے قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، دل سے ایمان لائے، زبان سے اقرار کرے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جس کو دل سے مانے، زبان سے اس کی تصدیق کرے۔ اور یہ قرآن کی عظمت ہے، اور یہ قرآن کی شان ہے، اور یہ قرآن کا مرتبہ ہے کہ آغاز میں فرمایا کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو پڑھ کے سیکھے گا، سیکھ کے عمل کرے گا، بعد میں احکامات آئیں گے، بعد میں تجھے علم عطا ہوگا، بعد میں اس کے آغاز میں اپنے دل کی دنیا کو سمجھا لے کہ جو کتاب پڑھنے جا رہا ہوں رب کی ایسی لا ریب کتاب ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈر والوں کے لیے اس میں سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لاؤ، قرآن کے اوپر ایمان لاؤ، اور سمجھ لو کہ یہی کتاب سب سے افضل ہے، اور سمجھ لو یہی کتاب سب کتابوں میں سے سچی کتاب ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں، اللہ سے سچا کسی کا فرمان نہیں، یہ اس کا فرمان ہے۔ تو سب سے پہلا حق، پھر میں دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سیکھ، قرآن کو سیکھو، اور سیکھنے والوں کو فرما دیا تم میں سب سے بہتر، سب سے بہتر ہے جو سیکھتے ہیں، اور ان سے بہتر ہے جو سکھاتے ہیں۔ تو میں پہلا سیکھ، اور میں سیکھنے کے بعد پھر اس کو سمجھ، تدبر کر، اس میں غور و فکر کر، کیونکہ عقل والوں کے لیے اللہ نے اس میں نشانیاں چھوڑی ہیں، اور قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی طرف سے حکمت بھی عطا ہوتی ہے، علم بھی عطا ہوتا ہے جو قرآن کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا اس میں تدبر کر، غور کر، فکر کر۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا چوتھا حق یہ ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد فقط چھوڑنا نہیں، بلکہ جو قرآن کہتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ آپ ایمانداری سے کہیے میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کتاب الحمد سے لے کر والناس تک لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ تو عمل کریں گے تو ملے گی، عمل ہی نہ کریں، قرآن کو ہی چھوڑ دیں، پسے پشت ڈالے بیٹھے ہوں تاکہ نسیاں کے حوالے کر دیا۔ کیا سلوک کیا قرآن کے ساتھ جی؟ کبھی قرآن کی طرف آئیں، قرآن مجید فرقان حمید پھر آپ کو جینے کا قرینہ دے گا، زندگی کا سلیقہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا قرآن سمجھنے کے بعد جو سمجھے پھر اس کے اوپر عمل کر، اور پھر فرمایا پانچواں حق قرآن کا یہ ہے تیرے اوپر جو بڑی بھاری ذمہ داری ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ پھر اس کا نور دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب تو قرآن پہ ایمان بھی لے آئے، جب تو قرآن کو سیکھ لے، سیکھنے کے بعد اس کو سمجھے، سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، چار باتوں پہ عمل کیا، خود تو باعمل ہو گیا، قرآن کے حلال کو جان کر حلال کیا، قرآن کے حرام کو سمجھ کر حرام سے بچا، جن باتوں سے اللہ نے روکا ان سے رکا، جہاں پہ حکم فرمایا وہاں پہ حاضر ہوا، تو نے چار باتوں پہ عمل کیا۔ اب پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ صرف خود تک نہ رکھ بلکہ اپنے علاوہ جو بھی تجھے مسلمان، جو بھی تیرے خاندان کا بندہ ملتا ہے، قرآن کا پیغام اس کے سینے میں بھی اتارتا رہے۔ یہ قرآن کا پانچواں۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ قومیں اس سے ترقی کرتی ہیں، قومیں اس سے تنزلی کا شکار ہوتی ہیں۔
یہ قوموں کو اٹھاتا بھی ہے، قوموں کو گراتا بھی ہے۔ قومیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اغیار کی مثالیں دینے کی بجائے کبھی خود ہی قرآن کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو قرآن ایک زندہ قوم کی طرح ہمیں عروج عطا فرماتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا، اس کے فرمودات کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ قومیں پھر ترقی نہیں کرتی، وہ قومیں پھر نیچے گر جایا کرتی ہیں۔ حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی عظمت، جتنی شان بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام ہدی للناس، سب انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنا کے بھیجا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، آئیں نیت کریں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے دل بھی لگائیں گے اور اس کو پڑھنا بھی شروع کریں گے، تلاوت کرنا شروع کریں گے، تلاوت کریں گے، پھر اس کو ترجمے کے ساتھ انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے، ہمارے ہاں اردو ٹرانسلیشن موجود ہے، اس کو پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں قرآن آپ کی زندگیوں میں کیسا انقلاب برپا کرتا ہے۔ آپ گھبرائے رہتے ہیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ہر مسئلے کا حل ہمیں حضور نے بتایا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ باب مدینہ العلم حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میرے گھوڑے کی نکیل گم جاتی ہے، قرآن پڑھ کے تلاش کرتا ہوں، میں اس کو بھی قرآن پڑھ کے تلاش کرتا ہوں۔ یہ قرآن پڑھنے کا حال ہے، اور جو وتیرہ ہمارے بزرگوں نے اپنایا ہے، جو مرتبہ خود فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے سرکار سے 12 برس لگا کر سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھی ہے۔ فاروق اعظم جیسا عالم، فاروق اعظم جیسا بندہ، وہ کہتے ہیں سرکار سے 12 برس لگائے ہیں اس کو سیکھنے میں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے صبح شام ہی پھر کوشش کرنی چاہیے، جس کو ہم نے بھلا کے اور کتابوں کو بڑے بڑے فلاسفر کے بڑے بڑے جو ہم سمجھتے ہیں مقولی ہیں، بڑا دماغ لڑاتے ہیں، کہ کبھی کسی کے حوالے دیتے ہیں، کبھی کسی کے حوالے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان ہو اس کے لیے حوالے میں قرآن سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے امام ہیں، ہر رمضان میں فرماتے ہیں میں 61 قرآن تلاوت کرتا تھا، 61 قرآن مجید کی تلاوت کمپلیٹ کرتا، ایک تراویح میں پڑھتا، ایک صبح پڑھتا تھا، ایک شام کو پڑھا کرتا تھا۔ اور خود یہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الحق والملت والدین حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 22 برس قرآن پڑھا ہے، ایک قرآن صبح پڑھا ہے، ایک قرآن شام پڑھا ہے۔ خود حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھا آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ فرماتے زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ جو کیا ہے قرآن ہے۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ ہم غوث کے ماننے والے بیٹھے ہیں، ہم اجمیر کے ماننے والے بیٹھے ہیں، ہم شہنشاہ نقشبند بخارا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، مجددی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، چشتی ہوں، جو بھی ہوں، سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی تو صبح بھی قرآن سے ہے، شام بھی قرآن سے ہے، ان کا توڑنا بچھونا ہی رب کا کلام بنا ہوا ہے۔ وہ سیادہ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن جو پہلا وظیفہ کیا یہ 1-2 دن کی بات نہیں، 4-5-10 دن کی بات نہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا حضور پھر کتنے دن کی بات ہے؟ فرماتے ہیں میری زندگی کے 15 برس ایسے گزرے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہوتا تھا اور الحمد سے شروع کرتا تھا، فجر سے پہلے والناس پہ ختم کرتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ میری زندگی کا قرآن کی محبت کا پہلا وظیفہ ہے جو کیا ہے، اور پھر سب کچھ فرماتے ہیں مجھے قرآن سے ملا۔ خود فرماتے ہیں کل العلوم منحصرۃ علی 4 انواع، اولها ظاہر الشریعہ من الامر والنہی وسائر الاحکام یسمى علم الشریعہ وثانیہا باطن الشریعہ
یسمى علم الطریقہ وثالثها باطن الطریقہ یسمى علم المعرفہ ورابعها بطن البواطن یسمى علم الحقیقہ فرمایا لا بدها من حصولها كلها كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشریعت شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اوراقها والحقیقۃ اسمارها والقرآن جامع بجمیعها. فرمایا جتنے علم ہے یہ 4 قسموں پر مشتمل ہے. کہتے ہیں پہلا وہ کیا ہے؟ اسلامی احکام سارے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر. کہتے ہیں یہ شریعت ہے. اس کے بعد شریعت کا باطن ہے، کہتے ہیں یہ طریقت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں طریقت کا باطن ہے یہ معرفت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں معرفت اور طریقت اور شریعت ان سب کا باطن ہے یہ حقیقت ہے. ان سب کا باطن ہے حقیقت ہے. فرماتے ہیں کسی سالک کے لیے، کوشش کرنے والے کے لیے ضروری ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے چاروں کو حاصل کرے. چاروں ضروری ہے. کہتے ہیں لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہاں سے ملیں گے. کہتے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے، میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. کہتے ہیں شریعت ایک درخت ہے، طریقت اس کے اوپر لگنے والی ٹہنیاں ہیں، معرفت اس کے اوپر لگنے والے پتے ہیں، حقیقت اس کے اوپر لگنے والا پھل ہے. کہتے ہیں چاروں لینا چاہتا ہے قرآن پڑھ لو، چاروں عطا فرما دینے والا ہے. یہ قرآن ہے جس کی عظمت کا ترانہ ہم گا رہے ہیں، جس کی عظمت آپ نے سنی ہے. ہمیں جو بھی ملے گا رب کے پاک کلام سے ملنے والا ہے. کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، تدبر کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے. اس لیے حضرات آپ سے گزارش کروں گا اپنا مزاج قرآن و حدیث کی طرف لائیں اور کوشش فرمائیں کہ رمضان المبارک میں جس طرح آپ نے نمازیں ادا کی ہیں، تلاوت کا معمول بنایا ہے، مسجد میں آئے ہیں، بچوں کو لائے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان گزر جائے پھر بھی ہم مسلمان، نماز پھر بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح رمضان میں. یہ نقطہ تعلیم کے لیے اس کا یہ نہیں کہ رمضان گیا تو ہم بھی گئے، مسجدیں بھی ویران ہوئی. تو یہ مسجدیں آپ کی پیشانیوں سے سجدی ہیں. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. اگر عادت بنی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے. تبدیلی نہیں آئی تو آج رات کی تبدیلی لے آئے، کیونکہ توبہ کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، آسمانی کائنات کے دروازے کھلے ہیں. ابھی جہنم کے دروازے بند ہیں. ابھی سرکش شیاطین کو رب نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ابھی سرکش جنوں کو بیڑیاں ماری ہوئی ہے. بندہ مومن کے پاس رمضان کے آخری لمحے تک رب نے کرم ہی کرم رکھا ہوا ہے. جو ایک گھڑی کے لیے آ جاتا ہے وہ رب کا مقبول بن کے چلا جاتا ہے. اس لیے وقت ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بارے دیگر سب ساتھیوں کو، آپ کو، حضرت محترم مقام بھائی اپنے زاہد مدر صاحب حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنہوں نے حکم فرمایا. مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے قرآن سنانے پہ، رب کا کلام سنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت قبلہ پیر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو اور ان کے سارے مشن کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. جو مشن وہ دنیا بھر میں شمع رسالت کے پروانوں کے لیے عشق مصطفیٰ کی شمع کی صورت میں لے کر چلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر.